سلمان صاحب اگر مولانا بھی نہیں مانتے تو انہیں بھی کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ ہم نے نکلوایا تھا وہ 27ویں آئینی ترمیم میں ڈال دیا گیا ہے۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان اپنی ایک اہمیت اور حیثیت قائم رکھتے ہیں، اور اس دفعہ ان کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی، اور اس لیے نہیں پڑی کہ قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت جو ہے حکومت اور حکومتی پارٹیز کو حاصل ہے، لیکن ابھی سینٹ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پر حتمی طور پہ ان کو 2/3 اکثریت حاصل ہے۔ لیکن مولانا کے بارے میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ مولانا گیلی مٹی پہ پاؤں نہیں رکھتے، اور آج جو ملاقات ان کی ہونے جا رہی ہے، اب وہ اس سے پہلے ان کا جھکاؤ جو تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف تھا، اور نواز شریف صاحب کا بھی ایک سافٹ کارنر تھا ان کے حوالے سے، اس حوالے سے انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ہدایات بھی جاری کی تھی، لیکن اب ان کا ٹلٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے۔ ان کی آج آصف زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی؟ ٹلٹ یہاں سے دوسری طرف کیسے گیا؟ دیکھیں، ماضی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو خود بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی کے دور میں بھی ان کی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی، یا ان کے دور میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں یہ خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ ان کا ایک وقت میں ان کی طرف جھکاؤ رہا۔ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا تو میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل میں مولانا نے وہ جو پی ڈی ایم کی تحریک تھی نا عمران خان صاحب کے خلاف شروع کی، بنیادی رول مولانا کا تھا، اور مولانا بڑے گھر کے امیدوار تھے، اچھا، پریزیڈنٹ ہاؤس کے، اور اس خواہش کا اظہار انہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کیا تھا نواز شریف صاحب سے، لیکن وہ جو سیٹ اپ جس طرح کا بننا مقصود تھا اس میں وہ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکے، اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ خاصے رد عمل کا اظہار کرتے نظر آ رہے تھے۔ لیکن یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس ترمیم کے حوالے سے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں، ماضی میں بھی ان کے پیپلز پارٹی سے اچھے روابط رہے ہیں، اب یہ ذمہ مولانا کا انہیں لینا پڑے گا کہ وہاں پر ان کے پاس ہے 51 ووٹ، وہاں پر ان کو چاہیے 54 ووٹ، تو 4 سینٹ کے اندر 61 ہے اور 64 چاہیے۔ مولانا کے پاس وہاں پر سینٹ کے اندر 4 ووٹ موجود ہیں۔ اب وہ 4 ووٹ اگر ان کے نہیں ملے گے، بندوبست تو کرنا ہے، ترمیم تو ہونی ہے۔ لیکن جو آپ نے اور سوال کیا ہے، اور آپ نے وہ بریگیڈیئر صاحب سے بھی سوال کیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ ترامیم پاکستان کے عوام کے کس طرح حق میں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کے عوام، یہ تو دونوں ایشوز ہیں جو آپ چھوڑ رہی ہیں کہ یہ تو ہو جائیں گے 27ویں امینڈمنٹ میں، یہ جو بلدیاتی اداروں کا ایشو ہے نا، اس پہ کبھی نہیں آئیں گے۔ اس پہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ بلدیاتی اداروں کا تعلق تو براہ راست عوام سے ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ان کے منشور اٹھا کے دیکھ لیں، ہر منشور میں ہر پارٹی کہتی ہے کہ ہم بس اقتدار آئیں گے، ان اداروں کے انتخابات کروائیں گے، ان کو بااختیار بنائیں گے، ان کو مؤثر بنائیں گے۔ جو اقتدار میں آتا جاتا ہے وہ ان سے صرف نظر پڑتا ہے۔ یہ تھا عوام کا ایشو۔ یا دوسرا ایشو وہ جو صوبوں والی بات کی ہے، پیپلز پارٹی کی کمزوری ہے 18 امینڈمنٹ، اور جب آپ 18 امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بڑی اسٹرنتھن تھی، اور میں آپ کو اور پتہ کی بات بتاؤں کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد ہی وہ جو ایک اور جماعت تھی جو آج درد سر بنی ہوئی ہے، پھر اسے کسی نے اچک لیا تھا، اس لیے کہ یہ پارٹی تو آپس میں مل گئی جو آج بھی ملی ہوئی ہیں، تو پھر اس پارٹی کے پیچھے تھپکی بھی تھی، سگنل بھی تھا، وسائل بھی تھے، اور آج وہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے معاملہ۔ دیکھیں، یہ باتیں ساری عوام سے منسلک نہیں ہیں۔ آج تک میں نے قومی پارلیمنٹ کے اندر اگر کنسنسس دیکھا ہے تو پارلیمنٹیرینز کے اور اشرافیہ کے اپنے مفادات کے لیے دیکھا ہے۔ مجھے آج تک اپنی صحافتی تاریخ میں یہ بات کبھی نظر نہیں آئی کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے کبھی کنسنسس ہوا۔ ٹھیک ہے، خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں سلمان صاحب کہ اب تو ثالثوں کو بھی کوئی امید نہیں ہے افغانوں سے۔ افغان طالبان پر ثالثوں کا انفلوئنس کیوں کام نہ کر سکا؟ دیکھیں مریم، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اسی پروگرام میں میں مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا، انہوں نے تو آج کہی نا آپ کے وزراء نے، میں نے کہا تھا کہ وہ تحریری یقین دہانی نہیں کروائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوحہ معاہدے میں انہوں نے 3 بنیادی نکات تھے کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی ہمسایہ ملک کے خلاف، خواتین کے حقوق کا احترام ہوگا، انہیں ایجوکیشن کی اجازت ہوگی، اور تیسرا یہ کہ ہم وہاں پر نمائندہ حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہوں گے۔ تینوں میں سے انہوں نے ایک پہ بھی وہ پورا نہیں اترے۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ سیز فائر کا مستقبل کیا ہوگا، دیکھیں جیسے میں نے وہ بات کہی تھی، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی خلاف ورزی بھی ہوگی، اس لیے کہ یہ اکتوبر میں
یہ جو طالبان ہے نا یہ بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں. میں بڑا کینلی ان کو واچ کرتا ہوں, اس لیے بدلے بدلے ہیں کہ جب سے یہ بھارت کو ساتھ پاکستان کی فوج نے ان کو جو شکست فاش دی ہے نا, وہ ایک نفسیاتی کیفیت سے دو چار ہے. پاکستان سے بدلہ وہ خود تو لے نہیں سکتا. یہ ہلا شری ادھر تھی, وہ ملا متقی صاحب وہ 7 اکتوبر کو گئے ہیں, تو 11 اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہے. اور اب میری اطلاع کے مطابق اس وقت سب سے اہم سوال جو ہر ایک کے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ مذاکرات تو ناکام ہو گئے ہیں, تو پھر اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں, آپ نے ابھی ایک بات کی تھی وہ بڑی ویلڈ ہے, اس لیے کہ چائنا کے انٹرسٹ موجود ہیں افغانستان میں, کہ پاکستان بھی ہمیشہ سے یہ کہتا تھا کہ امن, افغانستان کا امن اس خطے کے استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. چائنا نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد چائنا ایک کوشش اور کرے گا, چونکہ سی پیک کے والے سے اور ون بیلٹ ون روڈ کے والے سے افغانستان کی ایک امپورٹنس ہے. ویسے تو تنگ وہ بھی ہے, وہ جو سینکانگ کا ایک صوبہ ہے, وہاں سے بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ آپ ترکیہ کے اخبارات دیکھیں, وہ پہلے روز سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا طرز عمل مذاکرات میں حقیقت پسندانہ ہے, اور پاکستان کہہ کے ایک نکتہ تھا کہ افغان سرزمین سے حملوں کا خاتمہ, اور تجاویز دی. تجاویز بڑی ریئلسٹک تھی کہ آپ اپنی سرزمین پر جو ہم نشاندہی کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. آپ کارروائی نہیں کر سکتے تو نمبر 2 آپ ہمارے ساتھ مل کے کارروائی کریں. نمبر 3 کہ ہم مل کے کارروائی کرتے ہیں. ہر جگہ پہ انہوں نے شواہد فراہم کیے, اور وہ جو تحریری نہیں دیتے, وہ اس لیے نہیں دیتے کہ اس دوحہ معاہدہ میں اگر وہ یہ مان لیں کہ ٹی ٹی پی, وہ تو ٹی ٹی پی نہیں مانتے کہ وہاں پر موجود ہے. ساری دنیا کو تو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں پر کیا کام کر رہی ہے, اور انڈیا, نئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 1-1.5 ہفتے کے اندر سے وہ تربیتی مراکز دوبارہ کھل گئے ہیں جو طالبان حکومت سے پہلے جو اشرف غنی کی حکومت تھی وہاں پر تربیتی مراکز سے را کے اور این ڈی ایس کے, اب وہاں پر پھر کھل رہے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ سیز فائر نہیں چل سکے گا, اور نیکسٹ ویک آپ دیکھ لیں گے, اس سے پہلے یہ کوئی کارروائی کریں گے. ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ پہلی دفعہ اتنی یکسوئی دیکھنے میں نہیں ملی کہ پاکستان نے ایک لائن ڈرا کی ہے, کہ آج بھی میری خواجہ آصف صاحب سے بات ہوئی, اور خواجہ آصف صاحب کا اس معاملے میں اور کسی معاملے میں 2 آراء ہو سکتی ہیں. وہ پوری طرح یکسو تھے, سنجیدہ تھے کہ یہ اب در اندازی ہوگی, اب معافی نہیں ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ یکسوئی اور سنجیدگی دنیا کو بھی اپیل کر رہی ہے. اب یہ اگر یہ حرکت کریں گے تو پھر انہیں لینے کے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے بادل پھر سے منڈلا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ.